وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جن کے مقلد ہونے پر بڑے بڑے اولیاء قطب غوث فخر کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں. آپ کی تعلیمات حضرت کی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس نیت کے ساتھ آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات پر ہم ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے. آمین انشاءاللہ. آپ کا جو نام مبارک ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور آپ کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت امام اعظم آپ کا نام ہے اور سراج الامت کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کی ولادت و سعادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ ان اکابرین تابعین میں شمار ہوتے ہیں جن کو کثرت صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. آپ نے کم و بیش 80 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملاقات کی ہے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. اس اعتبار سے آپ عظیم تابعین میں شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ کے تعلق سے تو بڑے بڑے اولیاء اکرام ہم جانتے ہیں. سلطان المشائخ ہند میں حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کن کے مقلد ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان آپ کی شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان سلطان المشائخ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان عظیم شخصیت کا مقلد ہوں کہ جس کے شاگرد کی گھوڑے کی نال امام شافعی لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام شافعی سنبھال لیتے ہیں. جس کے شاگرد حضرت امام شافعی کے جو استاد ہے حضرت امام محمد ہے اور حضرت امام محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی شان بیان فرمائی حضرت نظام الدین اولیاء نے. اللہ اکبر. جبکہ حضرت علی بن عاصم یہ بھی ایک اللہ کی ولی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کے الفاظ ہے کہ اگر آدھی دنیا کی عقل اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اگر رکھ دی جائے ایک پلے میں اگر رکھ دی جائے اور دوسرے پلے میں اگر صرف اور صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل رکھ دی جائے تو یقیناً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پلہ بھاری ہوگا. سبحان اللہ. اتنی آپ کی جو ہے تو آپ کی شان ہے اللہ اکبر. لیکن یہ شان پر آپ کی عاجزی دیکھے. حضرت آپ کی عمر شریف جب 60 سال کی ہوئی تو آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر تو صرف 2 سال ہی ہے. لوگوں نے کہا حضور 2 سال؟ آپ فرماتے ہیں ہاں اصل جو عمر تھی وہ عمر تو صرف وہی تھی جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزاری ہے. اللہ. جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. میری آواز آ رہی ہے نا پیچھے؟ حضرت جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں پر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ملاقات کروانے والے نے جب آپ کی ملاقات کروائی تو کہا حضور یہ ابو حنیفہ ہے. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کو بڑی غور سے دیکھا اور کہا اچھا تو تم ابو حنیفہ ہو جو ہمارے دادا کی احادیثوں کو اپنے قیاس پر ترجیح دیتے اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہو. یعنی اپنے قیاس مطلب اپنے خیال سے تم دین کے مسائل بتاتے ہو حدیث شریف سے نہیں بتاتے. اس طریقے سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر اس طریقے سے آپ کو کہا. آپ نے کہا حضور حدیث و شریف کا کون انکار کر سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا. کہا حضور اگر آپ کی بارگاہ میں میری اگر اجازت ہو تو کچھ میں پیش کروں. تو حضرت امام باقر نے جواباً کہا بالکل پیش اجازت ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟
تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یقیناً عورت کمزور ہے. تو جب عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے تو پھر دین نے مرد کو زیادہ حصہ اور عورت کو کم حصہ وراثت میں کیوں رکھا ہے؟ اگر رکھا ہے تو یقیناً میں بھی وہی حکم دیتا ہوں. اگر میں میری خیاس کی بنیاد پر، میری سوچ و فکر کی بنیاد پر اگر میں مسائل بتانے والا ہوتا تو پھر میں عورتوں کے جو وراثت کا حصہ ہے اسے بڑھا دیتا اور اس کو کم کر دیتا. لیکن میں اپنی قیاس سے نہیں بلکہ جو دین کا حکم ہے اسی کو میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ وراثت کے مسائل بڑے مسائل. آپ کو معلوم ہے UCC جو انڈیا میں قانون لاگو کیا جا رہا ہے اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو وراثت میں جو اولاد بیٹا اور بیٹی ہوگی اس کے دونوں کے برابر ہوگی. یہ قرآن کے خلاف یہ حکم دیا گیا ہے. تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کو سمجھے. دیکھیں عورت کا حصہ اللہ رب العزت نے اور دین نے برابر ہی رکھا ہے، لیکن باپ کے حصے میں جب عورت کا بیٹی کا حصہ آتا ہے تو کم حصہ آتا ہے. کچھ حصہ وہ باپ کی وراثت سے لیتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ حصہ وہ شوہر کی وراثت سے لیتی ہے. جب اس کی اللہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے تو کچھ حصہ وہ بیٹے کی وراثت سے لیتی ہے. تو جب ان حصوں کو ملا دیا جائے تو پھر اس بیٹی کا اور اس بیٹی کا حصہ دونوں کا برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دین اور اس طریقے سے آپ پیش کرتے تھے. تو آپ نے دوسرا سوال کیا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کہا حضور اچھا بتائیے، اب بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں منتھلی، تو اس میں اب عورت، آپ نے اس سے پہلے سوال کیا کہ حضور نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو آپ یقیناً جواب دیتے ہیں کہ یقیناً نماز افضل ہے. تو جب نماز افضل عبادت ہے تو پھر عورت کے مخصوص ایام میں نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے. تو اگر میں میری عقل کی بنیاد پر اگر حکم دیتا تو یقیناً نماز کی قضا دیتا اور نماز کی قضا کا حکم دیتا، روزے کی قضا کا حکم نہیں دیتا. لیکن میں بھی روزے کی قضا کا ہی حکم دیتا ہوں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں جو روزہ ہوتا ہے اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، لیکن نماز ان کو اس وقت معاف ہوتی ہے، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، نماز کی قضا کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ سوالات آپ نے سنے اور جوابات سنے تو حضرت امام باقر نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور گلے سے لگا دیا. سبحان اللہ. اور کہا واقعی میں یہ تو بڑا امام ہے. پھر آپ نے وہیں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نعمان نہیں ہوتا، اگر نعمان ہلاک ہو جاتا، اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اگر میں نہیں گزارتا. اللہ اکبر. یہ آپ کا کرم تھا اور محبت اہل بیت بھی آپ کی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک، یہ دوسرے مسئلہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے 13 سال چھوٹے ہیں. 93 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. تو لیکن وہ بھی بڑے مقام رکھتے ہیں. حضرت امام مالک صحابی رسول کی اولاد میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ کا بڑا مقام تھا. تو آپ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک کی بارگاہ میں تشریف لائے تو امام مالک نے بڑی ان کی تعظیم کی اور اپنے برابری میں بٹھایا. جب وہ واپس چلے گئے تو کہا، لوگوں نے پوچھا اے امام مالک یہ کون شخصیت ہے کہ جو آپ نے اتنی عزت ان کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ابو حنیفہ ہے، اگر وہ اس ستون کو، جو پتھر کا ستون ہے، اگر وہ اس ستون کو اپنے علم کے ذریعے سے اگر وہ سونے کے ثابت کرنا چاہے تو وہ سونے کے ثابت بھی کر لے گا اور تم اسے جھٹلا بھی نہیں سکتے. یہ وہ شخصیت اور یہ وہ علم ہے ان کا. اللہ اکبر. ذہانت، اتنی ذہانت دیا تھا اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ ایک شخص، خلیفہ وقت نے ایک شخص پر حکم لگا دیا کہ تو شام ہونے سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے میری ملکیت سے نکل جا. اگر تو نہیں نکلے گا میری ملکیت سے تو تیرا سر قتل کر دیا جائے گا، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. ہوا کیا؟ اللہ اکبر. وہ شخص بڑا پریشان ہوگا کہ خلیفہ کی حکومت تو بہت بڑی ہے، میں شام سے پہلے نہیں جا سکتا.
اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ امام کی بارگاہ میں چلے جا. جب امام کی بارگاہ میں آیا اس نے کہا حضور مجھے جو ہے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر میں شام ہونے سے قبل اگر خلیفہ کی ملکیت سے نہیں اگر میں گیا تو میرا جو سر ہے وہ قتل کر دیا جائے گا, میرا سر قلم کر دیا جائے گا. آپ نے غور سے دیکھا اور کہا جا تم مسجد میں چلا جا, وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی ہے. اور اس طریقے سے اس کی جو ہے تو اس کی اللہ اکبر جان بخش دی گئی. اللہ اللہ. پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے, کپڑے کے تاجر تھے. آپ کپڑے کے تاجر تھے, بڑے مشہور تاجر تھے, یعنی آپ دیکھیں بڑے بزنس مین تھے. اگر آپ کوفہ کا وہ علاقہ دیکھیے, آپ وہاں سے, اچھا آپ کوفے کے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کوفے کے امام ہیں. بغداد کے امام احمد بن حنبل ہے, یعنی ان کے علاقے دیکھیں. حضرت امام مالک جو ہے مدینے کے امام ہیں, اور حضرت امام شافعی مکے کے امام ہیں. یہ چاروں الگ الگ ان کے علاقے ہیں. اور آپ جو ہے تو کوفے کا, تو وہ پٹا جو مصر تک جاتا تھا وہ راستہ, اس راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت مشہور تھی. آپ بڑے مشہور تاجر تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ خلق خدمت کے لیے کماتے تھے. اللہ اکبر. ان کا ایک معمول تھا کہ انہوں نے اپنے دوست و احباب کے لیے جو روزی ہوتے ہیں نا, یعنی ان کے لیے منتھلی انکم فکس کر لی تھی انہوں نے, اور ان کو اور اس وقت کے ائمہ کو, اس وقت کے اماموں کو وہ اپنی بارگاہ سے اپنی طرف سے جو تو ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. مہینے والی انکم پیش کیا کرتے تھے اور ان کے لیے وہ خدمت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کی بڑی شان تھی. اور پرہیزگاری کا تو یہ عالم تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا, اتنا یہ عالم تھا کہ آپ کو ساری مشکوک چیزوں کو آپ ترک کر دیتے. کسی شخص نے اپنی بکری گم ہو گئی, یہ رپورٹ لکھائی, کہا کہ حضور میری بکری گم ہو گئی ہے, تو آپ نے کئی برس تک آپ نے بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا, اس خوف سے کہ کہیں اس خسائی کے ہاتھ میں وہ گم شدہ بکری نہ لگ گئی ہو اور اس نے ذبح نہ کر دیا. اللہ, اتنی آپ کی عبادت تھی. اللہ اکبر. عبادت ایسی فرماتے رات رات بھر آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کی عبادت کا عالم تو یہ تھا. اللہ اکبر. رمضان کریم میں, رمضان مقدس میں 61 قرآن مبارکہ آپ نے جو ہے تو ختم کیا کرتے. صبح میں ایک قرآن مقدس اور شام میں اور ایک تراویح میں. اس طریقے سے رمضان مبارک میں آپ قرآن مقدس ختم کیا کرتے. اور یہاں پر محققین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جہاں ہم تشریف فرمائے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پر خود بیٹھ کر 4000 قرآن مقدس کو ختم فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے 4000 سے زیادہ شیوخ رہے, آپ نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. اور کشف کی دولت تو ایسی تھی, اللہ اکبر. اللہ نے کشف کی دولت کو نوازا تھا. جب ایک حدیث پاک ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑا دیے جاتے ہیں. تو اللہ نے ایسا کشف آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جو گناہ جھڑتے ہیں نا, تو وہ گناہ کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے اور وہ ان کو نظر آتے تھے کہ وہ گناہ جو جھڑ رہے. ایک مرتبہ آپ وضو خانے میں تھے تو ایک شخص, ایک نوجوان آیا اور اس نے وضو کیا, دیکھا کہ اس کے گناہ وضو کے باوجود بھی نہیں جھڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب دیکھا تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ بیٹا تم ماں باپ کا نافرمان ہے, اس وجہ سے تیرے گناہ نہیں جھڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے یہ سنا, اور یہ تو ایک چھپی ہوئی بات تھی, جب اس نے سنا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں توبہ کی, حضور میں اب توبہ کرتا ہوں, اب میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور اس طریقے سے جب آپ نے بہت سارے گناہ جب دیکھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا مجھے تیرے بندوں کے عیب دیکھے نہیں جاتے, یہ کشف کی دولت تم مجھ سے لے لے, اٹھا لے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اللہ اکبر. بس ختم کر رہا ہوں. حضرت آپ کا اتنا بڑا آپ کا کرم ہے اور اتنی بڑی شان ہے آپ کی. اللہ اکبر. کہ اور جب اتنی بڑی شان ہوتی ہے تو پھر دشمن بھی بہت ہوتے ہیں. اس وقت خلیفہ منصور نے پھر آپ کو زہر دے دیا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کی وجہ یہ کہ آپ کو قاضی شہر بنانا چاہتا تھا خلیفہ. آپ نے انکار کر دیا. لوگوں نے کہا حضور قاضی شہر قبول کر لیجئے. آپ نے کہا کہ میں کیسے قبول کروں کہ یہ کسی بے گناہ کی موت کا فرمان جاری کرے اور میں اس کے اوپر دستخط کروں؟ میں بالکل نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. آپ نے اس کے دربار میں اس کی مخالفت کی. نتیجتاً آپ کو کوڑے لگائے گئے اور آپ کو جیل میں قید کر لیا گیا. جب جیل میں قید کر لیا گیا تو قید کرنے کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. آپ پہلی مرتبہ لوگوں نے 50,000 لوگوں نے
آپ کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی. یہ اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اور آپ کی 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے. اللہ اکبر. اور یہی نہیں بلکہ یہ جو روزہ لگ رہا ہے تو یہ بعد میں بنایا، سلطان الپ ارسلان نے اس کو بنایا تھا آپ کے روزے کو، اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں بنا تھا. حضرت داتا صاحب آپ کی بارگاہ میں 3 باتیں بس ختم کر رہا ہوں. آپ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں آپ کی شان میں، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری حنفی ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے حنفی ہے. تو آپ فرماتے ہیں آپ کی شان میں کہ میں ایک مرتبہ، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے سفر کر رہا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے حاضری دی اور وہاں پر مجھے نیند آ گئی. اور نیند میں کیا ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی گود میں ایک ضعیف العمر شخص ہے، اور وہ شخص جو ہے حضور علیہ السلام ان کو اس طریقے سے لیے ہوئے جس طریقے سے چھوٹے بچے کو لیا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لے کر آپ جو ہے تو تشریف، اور اس طریقے سے آپ آ رہے تشریف فرما ہوئے. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. یہ شان کہ حضور کی اتنی قربت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو حضرت آپ نے 55 حج کیے. اللہ اکبر. جب آخری حج کے لیے جب آپ گئے نا تو وہاں کے خادم نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. بات ختم کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا. اب خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر 2 ممبر ہے. 2 ممبر کے درمیان نے آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت کے اندر پورے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی. اور جب آپ نے عبادت فرمائی تو کعبہ شریف کے کونے کونے سے آواز آنے لگی کہ اے نعمان اے نعمان آواز سنیے. تو وہ کونے کونے سے آواز آنے لگی کہ تم نے بڑی خلوص کے ساتھ ہماری خدمت کی ہے، اور جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری تقلید کرنے والوں کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب سرکار کی بارگاہ میں جب آپ نے حاضری دی تو اس طریقے سے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. اس طریقے سے جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو حضور علیہ السلام کے روضے سے جواب آیا وعلیکم السلام اے امام المسلمین یا امام المسلمین. اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے امت کا آپ کو امام قرار دیا. اتنی بڑی بارگاہ ہے اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں امت مسلمہ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، سب وجہ کے لیے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. کلام پڑھیے 2 اشعار پڑھ کے انشاءاللہ پھر ہم کرتے ہیں. پورے پڑھ دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا رحمت
جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر حاضر ہوں بڑا شرمندہ حاضر ہوں بڑا شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے الفاتحہ